یہ کہانی تو شروع ہوئی تھی 2011 سے. یہ دیکھیں میرے لیے گیسٹ بڑا رسپیکٹفل ہوتا ہے. اب وہاں پہ میری جاب جب ہوئی نا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ اچھا یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے. ادھر سے میرے یہ خیال میں ہے کہ اچھا لوگ انگلینڈ بھی جاتے ہیں, ہم ہر فیلڈ کے لوگوں کو بلائیں گے. اس کے بعد جب ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ آ گئے, پھر ٹیلی ویژن چینلز نے بلانا شروع کر دیا, سارا سلسلہ کہ کوئی بھی آدمی جس کو آج آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ 1000 بندہ سیلفی لے رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے. ہمارے ہاں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج رات کو سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو ہم سٹار ہوں گے. صبح کوئی بھی سٹار نہیں ہوتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ و نورہ و کمالہ. السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. دوستو آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں حافظ احمد سے. حافظ احمد پاکستان کے سب سے مشہور پوڈ کاسٹر ہیں. یہ بہت زبردست پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. آج ہم جانیں گے حافظ احمد کی سکسیس سٹوری, اور آج ہم اس ایپیسوڈ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آئیے ملتے ہیں حافظ احمد سے اور جانتے ہیں ان کی کامیابی کا سفر. تھینک یو ویری مچ حافظ فار جوائننگ اس ٹوڈے. آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ. تھینک یو ویری مچ. میں ایکسائٹیڈ اس لیے ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے اور آپ کو ہم ماشاءاللہ دیکھتے بھی ہیں سوشل میڈیا پہ, تو آپ چھائے ہوئے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا پاکستان کا سیلیبریٹی ہو جس کا آپ نے انٹرویو نہ کیا ہو. اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کرنے والے کہ میں آج انٹرویو خود کر رہا ہوں. آئی مین اٹ سیلف یو آر ماشاءاللہ. تو حافظ صاحب سب سے پہلا میرا کویسچن یہ ہوگا آپ سے, جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کا ایک تعلق مذہبی گھرانے سے رہا, آپ کے والد صاحب جو ہے وہ امام مسجد رہے اور ماشاءاللہ بڑا آپ کا انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی کیا آپ کی پرورش پہ. تو یہ کس طرح سے سوچا یار کہ میں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا میں آنا ہے, اسٹارٹ کرنا ہے اور آ کے میں نے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنی ہے؟ اچھا, ایسا کہ فادر ابھی بھی ماشاءاللہ امام مسجد ہی ہیں, 2-3 سال سروس ان کے باقی ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. یہ کہانی تو شروع ہوئی تھی 2011 سے. 2011 تک وہی نارمل لائف جو کسی بھی ایک عام سرکاری ملازم کے بچوں کی ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہے. 2 کمروں کا کوارٹر تھا اور بائک ہوتی تھی اور وہی لائف گزر رہی تھی. 2010 میں بیسیکلی میری جاب ہوئی پاکستان میں موبی لنک میں. موبی لنک کال سینٹر میں ہیلپ لائن پہ ہوتا تھا میں. اب وہاں پہ میری جاب جب ہوئی نا تو وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ اچھا یہ بھی ایک زندگی ہوتی ہے. اور مطلب کلاس کا آفس ہوتا ہے, اے سی لگے ہوتے ہیں. ہم نے اس سے پہلے تو مطلب ہمارے گھر میں کبھی اے سی وغیرہ بھی نہیں تھا. اب وہاں سے نا ہمارا ایک ساتھ دوست تھا, وہ ریزائن کر کے UK چلا گیا. ادھر سے میرے یہ خیال میں ہے کہ اچھا لوگ انگلینڈ بھی جاتے ہیں, لوگ باہر بھی جاتے ہیں. پتہ تو تھا کہ جاتے ہیں, لیکن جب آپ کا ایک دوست چلا جائے نا تو وہ پھر آپ کو زیادہ ہوتا ہے نا کہ یار یہ دوست چلے گیا تو میں کیوں نہیں. پھر میں نے گھر میں خوب ضد کی تو ابو کے پاس کو 25 سال کی سیونگز جو تھی وہ ایک پلاٹ تھا, وہ ابو نے بیچا. اور کافی میں نے فورس کیا ابو کو, وہ ابو کا مائنڈ نہیں تھا کہ میں کبھی باہر جاؤں, لیکن وہ کر کے خیر انہوں نے مجھے باہر بھیجا. جو ان کی کل جمع پوجی تھی زندگی کی, اس میں میری ایک سسٹر کی شادی کی اور مجھے انگلینڈ بھیجا تو وہ پیسے ختم ہو گئے. وہ خیر زمانہ بھی بہت مطلب آسان آپ کہہ رہے, 4-4.5 لاکھ روپے ٹوٹل خرچہ آیا تھا انکلوڈنگ اور فی وغیرہ انگلینڈ پہنچنے کا. وہاں پہنچ کے بس جاب وغیرہ میں نے شروع کی پارٹ ٹائم, اور پھر پارٹ ٹائم سے فل ٹائم میں نے جاب شروع کر دی. کیونکہ میں ایسی فیملی سے نہیں تھا کہ میرے پاس گھر والے پیسے بھیجتے کہ بیٹا پڑھو. میں پڑھنے گیا بھی نہیں تھا, میں اوپنلی بتاتا ہوں. میں تو گیا تھا کہ مجھے بس آپ آنے دیں, میں نے اپنا فیوچر بنانا تھا. اللہ نے پھر بہت کرم کیا. میں ایک ایسی جاب میں تھا جہاں پہ پیکنگ کی جاب تھی امیزون کے ویئر ہاؤس میں 3PL میں. تو مجھے وہاں سے 1 سال بعد ہی اللہ نے ہمت اور توفیق دے دی اپنا بزنس شروع کرنے کی. میں نے 1 سال بعد اپنا بزنس شروع کر دیا. وہ چلتا چلتا اللہ نے پھر بہت ہی برکت دی. پھر 2017-18 میں جب میں نے پاکستان میں اس کو ایسے بتانا شروع کیا نا لوگوں کو سوشل میڈیا پہ کچھ, تو وہاں سے ایک مزید بوم ملا کہ یار لوگوں کو بھی سکھانا ہے, لوگوں کی لائف بدلنی ہے. میں خود تو بہت پرانا کر رہا ہوں امیزون. اس کے بعد جب ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ آ گئے, پھر ٹیلی ویژن چینلز نے بلانا شروع کر دیا, سارا سلسلہ, تو ابھی پھر خیال آیا کہ جی پوڈ کاسٹ بھی کر دینے چاہیے. ایک پلیٹ فارم موجود ہے تو اس پہ ہر فیلڈ کے لوگوں کو میں بلاتا ہوں, بلکہ مجھے بعض دفعہ گالیاں بھی پڑتی ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں بلا لیا, اس کو کیوں. میں نے کہا بھی دیکھیں ہمارا کام ہے آپ تک میسج پہنچانا. ہم ہر فیلڈ کے لوگوں کو بلائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بھی آدمی جس کو آج آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ 1000 بندہ سیلفی لے رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, تو آپ کو پتہ اس سیلیبریٹی کو وہ بننے میں کتنا ٹائم لگا ہے. ہمارے ہاں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آج رات کو سوئیں گے, صبح اٹھیں گے تو ہم سٹار ہوں گے. صبح کوئی بھی سٹار نہیں ہوتا. اس لیے میں سب سیلیبریٹیز کو بلاتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آپ راتوں رات بنے یا آپ کو کئی سال لگے. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے بہت ساری سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کیے, میں نے آپ کے ماشاءاللہ دیکھے بھی.
کوئی ایسا سیلیبریٹی جس کے ساتھ آپ نے انٹرویو کیا ہو اور لگا ہو یار کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو نہیں بلانا چاہیے تھا؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. لوگوں نے ایسا ضرور کیا. جیسے میں نے جواد احمد کو بلایا، تو لوگوں نے بہت گالیاں دی نیچے کہ جی آپ نے ان کو کیوں بلا لیا. میں نے کہا بھائی ان کا پوائنٹ آف ویو تو لو نا، ان سے بات تو سنو، کیوں نہیں بلانا چاہیے. تو اس پہ لوگوں نے کہا، مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے اس پہ. میرے خیال میں کوئی بھی انسان ہے کسی بھی فیلڈ سے ہے، کیسا بھی ہے، آپ کو بلانا چاہیے، اس کی بات سننی چاہیے، دوسروں تک پہنچنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا آپ نے نادر خان کا بھی انٹرویو کیا، آپ نے اور بھی ماشاء اللہ سیلیبریٹیز کے انٹرویوز کیے. اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم جو لوگ ہیں، جو ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، وہ آرٹیفیشیل قسم کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ لگا یار کیمراز لگے ہوئے ہیں، بس ویسا ہی بولو جیسا وہ پوچھ رہا ہے. تو آپ کے جو کویسچنز ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں اور آپ ریئل ٹائم سینیریوز کو ہٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو پہلے ہی آلریڈی کو پلان کرتے ہیں کہ بس آن اسپاٹ آ گیا بھائی بس پوچھو؟ اب سر بالکل آن سپورٹ ہوتا ہے، کچھ بھی پلان نہیں ہوتا. میں اتنا ضرور کہتا ہوں جو بھی میرا گیسٹ آتا ہے، میں کہتا ہوں جی دیکھیں میں ایک بزنس مین ہوں، ایک انٹرپرینور ہوں، مجھے کنٹروورسیز کا شوق نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی میرا سوال ایسا لگے نا کہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مجھے وہیں پہ کٹ کر دینا، یا آپ گھر جا کے مجھے فون کر دینا کہ حافظ صاحب وہ جو بات ہوئی تھی نا وہ کاٹ دینا، تو میں وہ کاٹ دوں گا. مجھے شوق نہیں ہے کہ میں کوئی کنٹروورسی نکال لوں، پھر اس کا تھمبنیل بناؤں، پھر لگاؤں کہ لوگ آئیں ویوز لیں. تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ میرے پاس جب گیسٹ آتا ہے نا، میں اسے جب یہ بات بتاتا ہوں نا تو وہ فلیٹ ہو جاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے اس بات سے. خلیل الرحمان قمر صاحب آئے میرے پاس، تو ان کو بھی ان کا آپ کو پتا وہ تھوڑے ذرا سخت مزاج ہیں، اور اس طرح وہ آ کے کافی سیریس اور اس طرح. پھر میں نے جب انہیں یہ بات کی نا، میں نے کہا سر آپ جو بھی بولیں گے نا، آپ کے پاس 3-4 دن ہوں گے، ہمارے پاس ایڈیٹنگ کا جو ٹائم ہے، آپ مجھے بتا دینا، جو آپ کو لگے کاٹ دوں میں کاٹ دوں گا. یار تم تو بڑے شاندار انسان ہو. وہ مجھے فلاں نے بلایا تھا، میں نام نہیں لیتا، کراچی میں، اس نے تو مجھ سے ڈانٹ کھائی تھی، بدتمیزی کی تھی. میں نے کہا نہیں ہمارا یہ مزاج نہیں ہے. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو کینڈیڈ ڈسکشن ہے وہ بڑی پازیٹیو ڈسکشن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور گیسٹ کمفرٹیبل ہوتا ہے. جب گیسٹ کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ سب کچھ بول دیتا ہے. بالکل صحیح. اچھا حافظ میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی ہے، ماشاء اللہ بڑا پازیٹیو قسم کا آپ جو ہے نا وہ مٹیریل لے کر آتے ہیں. کانٹینٹ جو ہے، کانٹروورسیز اتنی ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ نے اس مائنڈ سیٹ کو کس طرح سے کنورٹ کیا ہے کہ یار کانٹروورسیز کی طرف میں نے نہیں جانا ہے، میں نے صرف پازیٹیو جو ہے نا کانٹینٹ اس پہ کام کرنا ہے؟ دیکھیں حسن بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عوام کنٹروورسیز دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکی ہے. ایک ہی طرح کا کنٹینٹ ہر بندہ دیکھتا ہے. مجھے اتنا پازیٹیو رسپانس آیا پبلک کی طرف سے کہ انہوں نے کہا اچھا ایسے ڈیسنٹ انٹرویوز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی لوگوں کے لیے حیران کن بات تھی کہ پوڈ کاسٹ میں یا کینڈیڈ ڈسکشن میں یا کسی سیلیبریٹی کے ساتھ ڈیسنٹ طریقے سے بھی بات ہو سکتی ہے. میں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. تو بس مجھے یہی تھا کہ میں نے پازیٹیو وے میں بات پہنچانی ہے. ایون کئی ایسے باتیں ہیں کہ کنٹروورسیز والی تھی بات، لیکن وہ اتنے پازیٹیو وے میں بات کر گئے، اگلے بھی کر گئے، عوام کو بھی سمجھ آ گئی. تو یہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے. اچھا میں آپ کی نا وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا تو نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی دیکھ رہا تھا، بڑے نگیٹو کامنٹس آتے ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے میں کہتا ہوں وہ لقب دیے جاتے ہیں یار کہ یہ اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہے. ہر بندے کا اپنا ایک اوپینین ہے. تو جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتی؟ زیرو. مجھے اللہ نے اس معاملے میں بڑی ہمت دی ہے، کیونکہ جب ہم اس فیلڈ میں آئے تھے نا، جب آپ پبلک کے لیے کچھ کرتے ہیں نا کام، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو گالی نہ پڑے، کہیں نہ کہیں سے پڑتی رہتی ہے آپ کو. تو عادت تو 2017-18 سے ہو گئی تھی، لوگ نیگیٹو کمنٹنگ کرتے تھے، دوسرے ہر قسم کے لوگ کرتے تھے. اس لیے میں تو بلکہ شروع میں میری ٹیم وہ نیگیٹو کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتی تھی. پھر میں نے انہیں منع کر دیا، میں نے کہا ڈیلیٹ نہیں کرنا. اب مطلب میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اذیت دینی ہے نا تو اس کا کمنٹ وہاں پڑا رہنے دو، اسے ڈیلیٹ بھی نہ کرو اور اسے رپلائی بھی نہ کرو. مطلب وہ ڈسٹرب ہو کہ یار میں کر رہا ہوں، یہ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے لوگ. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے مجھے نکال دیا ہوا ہے الحمدللہ، کافی سال ہو گئے. بالکل صحیح. امیزنگ. اچھا یہ بتائیے کہ جب لوگ آپ کو کامنٹ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی بڑا کرتے ہوں گے لوگ، اور نیگیٹو کامنٹس بھی آتے ہیں، تو ماشاء اللہ آپ اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، یا پھر جو بھی چیزیں ہیں نیگیٹو کامنٹس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، نیگیٹو کوئی ٹرولنگ چل رہی ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں، کیا اس کیمپین کی کوئی میعاد ہوتی ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ بس 10 دن کے بعد 8 دن کے بعد چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں؟ نہیں، 10-8 دن بھی زیادہ ہے میرے خیال میں. ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے کہ 1.5 دن ہوتا ہے کسی بھی ٹرولنگ کا، کسی بھی نیگیٹیوٹی کا، کسی بھی خبر کا. سوشل میڈیا کا دور ہے، 1.5 دن کی خبر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خبر ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کبھی یہ آپ نے سوچا، یہ دیکھا کہ نیگیٹو کمنٹ کون لوگ کرتے ہیں؟ کبھی کوئی کامیاب شخص نیگیٹو کمنٹ کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی کوئی مصروف آدمی، کوئی بزنس مین نیگیٹو کمنٹنگ نہیں کرتا. یہ وہ ناکام اور فارغ لوگ ہیں جو زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پائے. ان کو یہ ہے کہ ہم نہیں کر پائے تو
وہ ایک ہے نا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے اوپر جا رہا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ بھی سیڑھی لگا کے اوپر چلے جائیں اس کے برابر. ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے برابر رہنا ہے لیکن اوپر نہیں جانا, اس کی ٹانگ کھینچ کے نیچے لے کے آنا, نیچے آ کے برابر ہونا ہے. تو بھائی اگر وہی کام آپ پازیٹیوٹی میں لگائیں نا بہت آگے جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا حافظ صاحب, خیر ایسے لوگ تو کامنٹ کریں جن کو آپ نہیں جانتے نیگیٹو, کچھ اپنے بھی ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں جو کہ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی لائف میں بھی ایسا ٹائم آیا ہوگا جب لوگ کہتے ہوں گے یار یہ کچھ نہیں کر سکتا. اب تو لوگ کہتے ہیں یار کہ حافظ صاحب مجھے نہیں بلایا آپ نے, مطلب مجھے بھی بلائیں, اس طرح کی چیزیں کریں. تو پھر آپ کس طرح سے ان بندوں کو جو کہ لگ تو دوست رہے ہیں لیکن ایکچوئل میں وہ دوست نہیں ہیں, تو ان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, میں ان کو کسی حوالے سے سیریس نہیں لیتا. میں کبھی کسی دوست کو یہ نہیں بتاتا کہ مجھے آپ کے بارے میں بات پتہ چلی. اول تو مجھے پتہ چلتی بھی نہیں ہے. میرا مزاج کچھ ایسا ہے کہ میرے پاس اگر کوئی بندہ بیٹھا ہے کسی تیسرے بندے کی بات کرنے لگا, میں کہتا ہوں یار چھوڑ دیں, جب وہ ہوگا پھر کر لیں گے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں مجھ تک ایسی باتیں پہنچے ہی نہیں. آپ دیکھیں نا اپنا ہی آپ نے دماغ خراب کرنا ہے نا, سوچ سوچ کے یار اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, تو جو کر رہا ہے اس کو. اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو پہلے کرتے رہے کہیں ایسے جاننے والے تھے, پھر جب ملاقات ہوئی اکٹھے بیٹھے تو شرمندہ ہوا. انہوں نے خود بتایا کہ ہم نے ایسے کیا تھا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا, ہمیں تو یہ پتا تھا. سنی باتوں سے ہمارے معاشرے کو آگے نکلنا ہے. پریکٹیکلی میں کہتا ہوں جو بندہ کام کر رہا ہے نا, مصروف ہے, اس کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے بارے میں سوچنے کا یا کسی نیگیٹو کمنٹنگ کا. ونڈرفل, امیزنگ حافظ صاحب. آئی مین بہت زبردست آپ کے ساتھ یہ سیشن رہا. اچھا حافظ صاحب, کیونکہ آپ بھی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, میں آپ کو بھی فالو کرتا ہوں ماشاء اللہ, بہت زبردست طریقے سے آپ کرتے ہیں. نہیں آپ بھی بڑا اچھا کرتے ہیں ماشاء اللہ. اتنے سارے انٹرویوز کیے میں نے آپ کے دیکھے ہیں, بہت سارے ہمارے دوستوں کے بھی آپ نے انٹرویوز کیے ہیں, آئی ٹی کی فیلڈ کے بھی کیے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. بس میں آپ ہی لوگوں سے, میں آپ لوگوں کے انٹرویوز دیکھ کے میں خود سیکھتا رہتا ہوں. کبھی کوئی ایسا گیسٹ آیا ہو اور آپ نے اس سے اس قسم کے سوال پوچھا ہو کہ یار آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے, تو اس نے کہا ہو نہیں, تو ایسے جو ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں ایسے گیسٹ, ان کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں ایسا کوئی ایسا میرے ساتھ ہوا نہیں ہے. اب وہ بات تھوڑی کنٹروورسی کی طرف چلی جائے گی. ایک فیمیل تھیں میرے شو میں آئیں, تو وہ ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں, دوسری پارٹی کو گالیاں دیتی ہیں. تو میں نے جس پارٹی کو وہ گالیاں دیتی ہیں, میں نے اس پارٹی کی ایک دو پازیٹیو چیزیں ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا جی یہ دیکھیں, یہ ان کا اتنا بڑا ایک ہے غریب آدمی کے لیے, عام آدمی کے لیے یہ انہوں نے کیا ہے. تو مجھے کہنے لگی کہ اچھا اگر وہ غریب آدمی دوبارہ اس کو کچھ ہو جائے تو پھر. میں نے کہا دوبارہ ہو جائے تو پھر بھی اس کے بعد لمٹ ہے, وہ وہاں سے پھر کچھ اور کر لے گا. نہیں مان رہی تھی. پھر 2-3 دفعہ جب میں نے کہا نا, میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو اتنی پازیٹیو چیز ہے کہ دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا. پھر کہتی ہاں چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان لیتی ہوں. میں نے کہا نہ مانیں. کہتے نہیں پھر بھی میں نے مان لیا نا. تو اس طرح ایک بار ہوا ہے. ادروائز نہیں. دیکھیں میرے لیے گیسٹ بڑا رسپیکٹفل ہوتا ہے. تو گیسٹ جب آتا ہے میں اسے کہتا ہوں آپ کا اوپینین ہے, آپ کسی بھی پارٹی کے بارے میں جو بھی بولیں. ہاں ایک میں نے اپنے میرے پوڈ کاسٹ کا رول ہے, مجھ سے 1-2 بار گیسٹ نے پوچھا کہ میں یہ بات بول دوں آپ چلا نہیں سکو گے. میں نے کہا آپ صرف بول دیں, چلانا میرا کام ہے. میرے شو میں وہی کٹے گا جو آپ کہیں گے کہ یہ لائن کاٹ دو, میں کچھ نہیں کاٹوں گا. تو وہ پھر جو بولتے ہیں میں وہ چلا دیتا ہوں. اس کی وجہ سے پرابلم بھی فیس کرنی پڑتی ہے. گریٹ حافظ صاحب, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. آئی مین یہ جو ٹائم گزرا بڑا ونڈرفل, اٹس این آنر فار می ایز ویل, کیونکہ میں تو آپ کو فالو کرتا ہوں اور ماشاء اللہ مجھے بڑا آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ کہ آج آپ آئے. اچھا حافظ صاحب, اینی فائنل ورک ڈیڈ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں پلیز؟ بہت بڑا کام ہے جی لوگوں کے لیے. دیکھیں اس طرح کی اویئرنیس پھیلانا اس دور میں, اگر آپ کسی تک پازیٹیو بات پہنچا رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے. لوگ ہر وقت پریشان ہیں, پیٹرول مہنگا ہو گیا, بجلی مہنگی ہوگی. آپ کسی کو کوئی قرآن حدیث کی بات بتا دیتے ہیں, کوئی پازیٹیو بات بتا دیتے ہیں, کوئی سیشن آ کے سن لیتا ہے, آپ کسی کو کوئی اسکل سکھا دیتے ہیں, یوٹیوب کی اسکل سکھا دیتے ہیں, فیس بک کی. اب دیکھیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ اتنی بڑی اسکل ہے, لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. میں نے یہاں سے لوگوں کو کروڑ پتی ہوتے دیکھا ہے. میرا دوست ہے بھاولپور میں, 24 یا 25 سال اس کی ایج ہے. 24-25 سال کی ایج کا لڑکا اپنے پیسوں سے گھر بھی بنا گیا اور کیا اسپوٹیج بھی خرید گیا. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں یار یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کیا ہے؟ بھائی یہ اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ یہ آپ کو ملینئر بنا سکتی ہے. تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن از ڈوئنگ ویل ماشاء اللہ. گریٹ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. حافظ احمد صاحب ہمارے ساتھ سے. حافظ سیلیبریٹی ہیں, میرے لیے تو بہت بڑی سیلیبریٹی ہیں, اور آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. بہت مزہ آیا. آئی ریئلی انجوائیڈ اٹ. دوستوں اپنا فیڈ بیک ضرور ہم سے شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک, نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر, بائے بائے.